اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے سے آغاز کریں گے۔ 12ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 12ویں پارے کے اندر بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے سورہ ہود اور دوسری ہے سورہ یوسف۔ سورہ ہود کے اندر 7 پیغمبروں کا ذکر ہے، 7 نبیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت دی لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اس میں سے بہت دفعہ ہم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن چکے ہیں، لیکن کچھ نبیوں کا ذکر ہم نے نہیں سنا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں سنا لیکن ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں نہیں سنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہومو سیکسولیٹی میں ملوث تھی، یعنی کہ وہ ایسے کام کرتی تھی جو اللہ کی فطرت کے خلاف تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو منع کیا، لیکن وہ منع نہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے وہ عذاب کی بشارت دی، اور اس طرح ان پر عذاب آیا کہ وہ اوندے منہ لیٹے رہ گئے۔ اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا۔ یہ اس وجہ سے ذکر آ رہے تھے کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بھائی تم یہ کچھ ارد گرد اپنے آتے دیکھتے آئے ہو، عاد اور سمود کے قصے تمہارے سامنے ہیں اور تمہارے سامنے یہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کا خوف کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا واحد رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغیر کسی شرط کے غیر مشروط انداز میں ان کی اطاعت ہے، اور یہی طریقہ اگر اپناؤ گے تو خیر ہوگی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام، ان کا ذکر آیا، ان کے لوگوں نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا، ریجیکشن کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا اور وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یہاں پر تو جو عذاب آنا تھا ان کو آخرت کا عذاب بھی مل کے رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے اور آخرت کی ہر دم سوچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام پہ پوری ایک صورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈرامیٹک انداز میں بتایا کہ اس کے اندر ہدایت بہت زیادہ ہے، جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں ہدایت ملتی ہے۔ ہماری زندگیاں بھی ذرا کڑیاں میں لائیں تو آپ اس ویڈیو کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن حالات سے گزارا ہے کہ آپ اس ویڈیو کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ لنک کہیں سے بھی ٹوٹتا تو ہم آپس میں اس ویڈیو کے رشتے میں نہ جڑ سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ واقعات، مسائل اور وسائل پیدا فرمائے ہیں، وہ ان میں سے گزر کے الٹیمیٹلی اللہ کی اوبیڈینس کے مطابق چیک ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا جن میں انہوں نے دیکھا کہ ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ، یہ خواب اپنے والد صاحب کو ذکر کیا، تو ان کے والد صاحب نبی تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہوں گے فیوچر میں اور ان کو جو ہے شیطان نقصان پہنچائے گا، تو انہوں نے ان کو ایڈوائز کی کہ آپ نے یہ جو خواب ہے یہ اور کسی کو نہیں بتانا۔ بہرحال انہوں نے نہیں بتایا، لیکن چونکہ وہ ستیلے بھائی تھے اپنے 10 بھائیوں کے، تو انہوں نے ان کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی اور ان کو پکنک پہ والد صاحب کو کہہ کے ساتھ میں لے گئے، اور وہاں بھیڑیا کا بہانہ بنا کر اپنے والد صاحب کو یہ کہا گیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بہرحال ایسا ہوا نہیں تھا، ان کی قمیض کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کے لے گئے، لیکن ان کے والد صاحب ان کی جدائی میں روتے رہے اور ان کی بینائی بھی جاتی رہی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جو وہاں سے لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے قافلے نے اٹھا لیا اور ان کو سیل آؤٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے وسائل پیدا فرمائے کہ وہ مصر جا سکیں۔ اگر ان کو ایکسپریسلی اپنے والد صاحب سے پرمیشن لینی پڑتی تو شاید وہ اس طرح نہ ملتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال وہ مصر پہنچے۔ مصر میں جو فرعون کا جو بھی وزیر تھا اس نے ان کو پرچیز کر لیا اور اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھے، تو ان کی بیوی کو، اس فرعون کی بیوی کو، فرعون کے جو بھی حواری تھے اس کی بیوی کو وہ بہت پسند آئے اور وہ ان کے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ آیا کہ وہ ان کو غلط کام کی طرف بلا رہی تھی، انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ ریجیکشن کی وجہ سے ایک ایسے مسائل بنے کہ ان کو جیل جانا پڑا۔ جیل میں ان کے 2 ساتھی ملے جن کو بھی خواب آئے تھے، انہوں نے ان کی تعبیر پوچھی۔ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کہیں ایسا موقع ملا تو اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ تم قتل کر دی، سولی چڑھا دیے جاؤ گے، اور دوسرے کو یہ کہا تم واپس بادشاہ کے وہیں پر ہی دربان بن جاؤ گے، تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے وسائل بنے کہ اس بادشاہ کو خواب آیا، اور اس خواب کے نتیجے میں اس جو وہاں سے جو ان کا حواری تھا چھوٹ کر
واپس بادشاہ کے پاس گیا تھا، اس کو بہرحال بھول گیا۔ جب اس کو یاد آیا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر وہ جو واقعہ آیا تھا، جس کے اوپر میرے اوپر الزام لگا تھا اور میں جیل گیا تھا، تو اس واقعے کو کلیئر کیجئے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ میں بالکل صادق و امین ہوں، کلین ہوں، میرے اوپر کوئی عیب نہیں ہے۔ اور یہ جا کے کہا کہ مجھے خوراک کا جو منسٹر ہے، فائنانس کا جو منسٹر ہے وہ بنا دیا جائے، تو ان کو وہ فائنانس کا منسٹر بنا دیا گیا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہوں گا، غیر اسلامی ماحول ہو اور اس کے اندر کوئی رتبہ مل جائے تو اس کو قبول کر لینا یوسف علیہ السلام کی جو سنت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہ بنایا گیا کہ کیونکہ آپ کا مقصد بہت بڑا تھا تو آپ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا تھا اور اپنی فیملی کو پہلے نمبر پر، تو ان کے لیے اس کو جو ہے وہ آسان بنا دیا گیا، اور اس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں چلے گئے۔ آگے جو آئے گا انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ پارے میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔